أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسمه تعالى وبذكره وليه يا رب حسين بحق حسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. Salutations upon the third holy Imam, Sayyid al-Shuhada, Hazrat Imam Hussain ibn Ali alayhi salam. The supplicatory prayer of Imam al-Hussain alayhi salam, the chief of martyrs, on the day of Arafah is one of the famous prayers, that is Dua-e-Arafah. On the night of Arafah, when Imam left his tent accompanied by his family members and companions, he walked slowly with submission and reverence and stopped at the left side of Mount Arafah and turned his face towards the holy Kaaba. He then raised his hands for supplication to the level of his face, with tears flowing on his cheeks, and in a very humble manner, voice with just like a poor beggar, begging earnestly near a great king. We are thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for giving us tawfiq to be able to pray this dua. Wa ma tawfiqi illa billahi. تو شروع کرتے ہیں تہے دل سے یہ عظیم دعا اپنی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، اپنے اہل و عیال کی جانب سے، جنہوں نے دعا میں یاد رکھنے کے لیے کہا ہے ان کی جانب سے، جو بیمار اور پریشان حال ہیں ان کی جانب سے، سب عزیز و اقربا زندہ یا مرحوموں کی جانبوں سے، ہم سب کی جانب سے یہ دعا کا نذرانہ پیش کرتے ہیں 14 معصومین کی بارگاہ میں، بالخصوص ہمارے وقت کے امام کی بارگاہ میں، قربتاً اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. حمد ہے خدا کے لیے جو بنا مانگے عطا کرتا ہے، وہ عظیم مہربانیوں کا مالک ہے، جس کے فیصلے کوئی بدلنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی عطا والا نہیں ہے، کوئی اس کی جیسے صنعت والا نہیں ہے. وہ کشادگی کے ساتھ دینے والا ہے. اس نے قسم قسم کی مخلوق بنائی اور بنائی ہوئی چیزوں کو اپنی حکمت سے محکم کیا. دنیا میں آنے والی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے. اس کے یہاں کوئی امانتیں ضائع نہیں ہوتی. وہ ہر کام پر جزا دینے والا ہے. وہ ہر مانگنے والوں کو زیادہ دینے والا ہے اور فریاد کرنے والے پر رحم کرنے والا ہے. وہ بھلائیاں نازل کرنے والا ہے اور چمکتے نور کے ساتھ مکمل و کامل کتاب اتارنے والا ہے. وہ لوگوں کی دعا کا سننے والا ہے، لوگوں کے دکھ درد کو دور کرنے والا ہے، درجے بلند کرنے والا ہے اور سرکشوں کی جڑ کاٹنے والا ہے. بس نہیں ہے کوئی معبود اس کی سوا، نہیں ہے کوئی چیز برابر اس کے، نہیں ہے کوئی چیز اس کے مانند، اور وہ ہے سننے والا، دیکھنے والا، باریک بن خبر رکھنے والا، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اے اللہ، میں تیری طرف متوجہ ہوا ہوں، تیرے پالن ہار ہونے کی گواہی دیتا ہوں، اور میں اب مانتا ہوں کہ تو میرا پالن ہار ہے، اور تیری طرف پلٹا ہوں کہ تو نے مجھ پر اپنی نعمتوں کا آغاز کیا اس سے پہلے کہ میں وجود میں آتا، اور تو نے مجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر جگہ دی بڑوں کی پشتوں میں، امن دیے مجھے موت سے اور ماہ اور سال میں آنے والی آفت سے. پس میں پے در پے ایک پشت سے ایک راہ میں آیا. ان دنوں میں جو گزرے ہیں، ان صدیوں میں جو بیت چکی ہیں،
تو نے باوجہ اپنی محبت سے مجھ پر احسان کیے اور مجھے کافر بادشاہ کے دور میں پیدا نہیں کیا کہ جنہوں نے تیرے فرمانوں کو توڑا اور تیرے رسول کو جھٹلایا، لیکن تو نے مجھ کو اس زمانے میں پیدا کیا کہ تھوڑے عرصے کے بعد مجھے ہدایت میسر آ گئی، اس میں مجھے پالا، اور اس سے پہلے تو نے اچھے عنوان میرے لیے محبت ظاہر فرمائی اور بہترین نعمتیں عطا کی۔ پھر میرے پیدا کرنے کا آغاز ٹپکنے والے آب حیات سے کی اور مجھ کو 3 تاریکیوں میں ٹھہرایا، یعنی گوشت، خون اور جلد کے نیچے، جہاں میں نے بھی اپنا خلقت کو نہ دیکھا، اور تو نے میرے اس معاملے میں کچھ بھی مجھ پر نہ ڈالا۔ پھر تو نے مجھے رحم مادر سے نکالا کہ مجھے ہدایت کے در دنیا میں درست سالم جسم کے ساتھ بھیجا اور گہواروں میں میری نگہبانی کی جبکہ میں چھوٹا سا بچہ تھا۔ تو نے مجھے تاجے دودھ غذا بہم فرمائی اور دودھ پلانے والیوں کے دل میرے لیے نرم کر دیے۔ تو نے مہربان ماؤں کو میری پرورش کا ذمہ دار بنایا، جنوں اور پریوں کے آصف سے میری حفاظت فرمائی اور مجھے ہر قسم کی کمیوں بیشی سے بچائے رکھا۔ پس تو برتر ہے اے مہربان، اے عطا کرنے والے، یہاں تک کہ میں باتیں کرنے لگا اور یوں تو نے مجھ پر اپنی بہترین نعمتیں پوری کر دی اور ہر سال میں میرے جسم کو بڑھایا، حتیٰ کہ میری جسمانی ترقی اپنے کمال تک پہنچ گئی اور میری شخصیت میں توازن پیدا کر دیا اور مجھ پر تیری حجت قائم کر دی، اس لیے کہ تو نے مجھے اپنی معرفت کرائی اور اپنی عجیب عجیب حکمتوں کے ذریعے مجھ کو خائف کر دیا اور مجھے بیدار کیا ان چیزوں کے ذریعے جو تو نے آسمانوں اور زمین میں عجیب طرح سے خلق کی۔ اس طرح مجھے اپنے شکر اور ذکر میں آگاہ کیا اور مجھ پر اپنی فرما برداری اور عبادت لازم فرمائی۔ تو نے مجھے وہ چیز سمجھائی جو تیرے رسول لائے اور آسان کی میرے لیے اپنی رضاؤں کی قبولیت، اور ان سب باتوں میں مجھ پر تیرا احسان ہے اور اس کے ساتھ تیری مدد اور مہربانی ہے۔ پھر جب تو نے مجھے بہترین خاک سے پیدا کیا تو میرے لیے اے اللہ تو نے ایک نعمت پر ہی بس نہیں کیا بلکہ مجھے معاش کے کئی طریقے، فائدے کے کئی راستے عطا کیے، مجھ پر اپنے بڑے بڑے احسانوں کرم سے اور مجھ پر اپنی سابقہ مہربانی سے، یہاں تک کہ جب مجھے تو نے یہ تمام نعمتیں دے دی اور تکلیفیں مجھ سے دور کر دی، تیرے آگے میری ضرورت اور میری نادانی اس میں رکاوٹ نہیں بنی کہ تو نے مجھے وہ راستے بتائے جو مجھ کو تیرے قریب کرنے والے تھے، اور تو نے مجھے توفیق دی کہ میں تیرا پسندیدہ بن جاؤں۔ پس میں نے جو دعا مانگی تو نے قبول کی اور جو سوال کیا وہ تو نے پورا کیا۔ اگر میں نے تیری اطاعت کی تو نے قدر فرمائی اور میں نے شکر کیا تو نے زیادہ دیا۔ یہ سب مجھ پر تیری نعمتوں کی کثرت اور مجھ پر تیرا احسان و کرم ہے۔ پس تو پاک ہے کہ تو آغاز کرنے والا، لوٹانے والا، تعریف والا اور بزرگی والا ہے، اور پاک ہے تیرے نام اور بہت بڑی بڑی ہے تیری نعمتیں۔ اے پروردگار میرے رب، تیری کس نعمت کی گنتی کروں اور کس سے یاد کروں، یا تیری کون سی نعمتوں کا شکر بجا لاؤں؟ اور اے میرے پروردگار، یہ تو اتنی زیادہ ہیں کہ شمار کرنے والے انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ پھر اے اللہ، جو تکلیفیں اور سختیاں تو نے مجھ سے دور کی اور ہٹائی،
ان میں اکثر ایسی ہیں جن سے میرے لیے آرام اور خوشی ظاہر ہوئی، اور میں گواہی دیتا ہوں اے اللہ اپنے ایمان کی حقیقت، اپنے اٹل ارادوں کی مضبوطی، اپنے واضح و آشکار توحید، اپنے باطن میں پوشیدہ ضمیر، اپنی آنکھوں کے پیوستہ راستوں، اپنی پیشانی کے نکوس رازوں، اپنی سانسوں کی رگوں کی سوراخوں، اپنے ناک کے نرم ملائم پردوں، اپنے کانوں کی سننے والی ذلیوں، اور اپنے چپکنے اور ٹھیک بند ہونے والے دونوں ہونٹوں، اپنی زبان کی حرکت سے نکلنے والے لفظوں، اپنے منہ کے اوپر نیچے کے حصوں میں ہلنے والے، اپنے دانتوں کے اگنے والوں کی جگہ، اپنے کھانے پینوں کی ذائقہ دار ہونے، اپنے سر میں دماغ کی کارگاہ، اپنی گردن میں غذا کی نالیاں، ان ہڈیوں جن سے سینے کا گھیرا بنا ہے، اپنے گلے کے اندر لٹکی ہوئی شہ رگ، اپنی دل میں آویزہ پردے، اپنے جگر کے بڑے ہوئے کنارے، اپنی ایک دوسرے سے ملی جلی پسلیاں، اپنے جوڑوں کے حلقوں، اپنے آغاز بندوں، اپنی انگلیاں کے پوروں، اور اپنے گوشت، خون، بالوں، جلد، اپنی پٹھوں پر کی نلیاں، اپنی ہڈیوں، اپنے مغز، اپنے رگوں، اور اپنے ہاتھ پاؤں اور بدن کی جو میری بچپن میں پیدا ہوئی، اور زمین پر پکڑنے والے اپنے بوجھ، اپنی نیند، اپنی بیداری، اپنے سکون اور اپنی رکوع سجود کی حرکتیں، ان سب چیز پر اگر تیرا شکر ادا کرنا چاہوں، تمام زمانوں اور صدیوں میں کوشاں رہوں اور عمر وفا کرے تو بھی میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ پروردگار، سوائے تیرے احسان کے جس سے مجھ پر تیرا ایک شکر واجب اور تیری لگاتار ثنا واجب ہو جائیں گی، اور اگر میں ایسا کرنا چاہوں اور تیری مخلوق میں سے شمار کرنے والی کہ ہم تیری گزشتہ آئندہ نعمتیں شمار کرے تو ہم ان کی تعداد کا اور ان کی مدت کا حساب نہ کر سکیں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ تو نے اپنی اظہار کرنے والی کتاب میں سچی خبر دے کر بتایا کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کو گنانے والے چاہو تو ان کا حساب نہ لگا سکو گے۔ تیری کتاب سچی ہے اے اللہ، اور تیری خبریں بھی جو تو نے اپنی نبیوں اور رسولوں کی دی ہے، جو تو نے ان پر نازل کیا وہی میں سے اور جاری کیا ان کو اور ان کے ذریعے سے اپنے دین کو، سچ ہے۔ دیگر میں یہ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اپنی محنتوں، کوشش اور اپنی فرما برداریوں و حکمت کے ساتھ، اور کہتا ہوں کہ میں ایمان و یقین کے حمد ہے خدا کے لیے جس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا جو اس کا وارث ہو، اور نہ ملک و حکومت اور اس کا شریک ہے کہ پیدا کرنے میں اس کا ہمکار ہو، اور وہ کمزور ہے کہ کوئی چیزوں کے بنانے میں اس کی مدد کرے۔ بس پاک ہے وہ اگر زمین و آسمان میں خدا کے سوا کوئی معبود ہوتا تو یہ ٹوٹ پھوٹ کر گر پڑتے۔ پاک ہے خدا یگانہ، یکتا، بے نیاز، کہ جس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ حمد ہے خدا کے لیے برابر اس حمد کے جو اس کے مقرب فرشتوں اور اس کے بھیجے ہوئے نبیوں نے کی ہے، اور خدا کی رحمت ہو اس کے پسند کیے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے خاتم پر اور ان کی آل پر جو نیک، پاک اور خالص ہیں، ان سب پر سلام ہو۔ اے اللہ، اے میرے رب، مجھے ایسا بنا دے گویا تجھے میں دیکھ رہا ہوں۔ مجھے پرہیزگاری کی سعادت عطا فرما
اور نافرمانی کے ساتھ بدبخت نہ بنا، اپنی قضا میں مجھے نیک بنا دے، اپنی تقدیر میں مجھے برکت عطا فرما، یہاں تک کہ جس امر میں تو تاخیر کرے اس میں جلدی نہ چاہوں، اور جس میں تو جلدی کرے اس میں تاخیر نہ چاہوں۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، پیدا کر دے میرے نفس میں سحری، میرے دل میں یقین، میرے عمل میں خلوص، میری نگاہوں میں نور، میرے دل میں سمجھ، اور میرے اعضاء میں فائدہ پیدا کر دے، اور میرے کانوں اور آنکھوں کو میرا مطیع بنا دے، اور جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے اس کے مقابل میری مدد فرما، میری آرزو پوری فرما، اور اس سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، میری سختیاں دور فرما، میری پردہ پوشی فرما، میری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے شیطان کو ذلیل کر دے، اور میری ذمہ داری پوری عطا فرما، قرار دے میرے لیے اے میرے اللہ دنیا اور آخرت میں بلند سے بلند مرتبے۔ اے اللہ، ہم تیرے ہی لیے ہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھ کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا۔ حمد ہے تیرے لیے کہ تو نے مجھے پیدا کیا اور اپنی رحمت سے بہترین ترتیب عطا کی، حالانکہ تو مجھے خلق کرنے سے بے نیاز تھا۔ اے اللہ، تو نے مجھے پیدا کیا ہے تو تندرستی بھی عطا فرمائی۔ اے پروردگار، تو نے مجھے نعمت دی تو ہدایت بھی عطا فرمائی۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے صحت و عافیت عطا فرمائی۔ اے پروردگار، تو نے میری حفاظت کی اور توفیق دی۔ اے پروردگار، تو نے مجھے پیدا کیا تو بہترین صورت بھی عطا فرمائی۔ اے پروردگار، تو نے مجھے اپنی پناہ میں لے لیا اور ہر بھلائی مجھے عطا فرمائی۔ اے پروردگار، تو نے مجھے کھانا اور پانی دیا۔ اے پروردگار، تو نے مجھے مال دیا اور میری نگہبانی کی۔ اے پروردگار، تو نے میری مدد کی اور عزت بخشی۔ اے پروردگار، تو نے اپنی عنایت سے مجھے لباس عطا فرمایا اور ہر چیز میرے فائدے کے لیے عطا فرمائی۔ رحمت فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر، اور زمانے کی سختیاں اور شب و روز کی گردش کے مقابلے میں میری مدد فرما، دنیا کے خوفوں اور آخرت کی سختیوں سے مجھے نجات دے، اور اس زمین پر ظالموں کے پھیلے ہوئے فساد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، حالت خوف میں میری مدد فرما اور ہراس سے بچائے رکھ، میری عدم موجودگی میں میرے مال و اولاد کو نظر میں رکھ، جو رزق تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت عنایت فرما، میرے نفس کو میرے آگے پست کر دے اور لوگوں کی نگاہ میں مجھے عزت دار بنا دے، مجھے جنوں اور انسانوں کی بدیوں سے محفوظ فرما، اور میرے گناہ پر مجھے بے پردہ نہ کر، میرے باطن سے مجھے رسوا نہ کر، میرے عمل پر میری گرفت نہ کر، نعمتیں مجھ سے نہ چھین لے، مجھے اپنی سوا کسی کے حوالے نہ کر۔ اے اللہ، تو مجھے میرے قریب کے حوالے کرے گا جو نظریں پھیر دیں گے، یا مجھے بیگانے کے حوالے کرے گا جو مجھ سے نفرت کریں گے، یا ان کے حوالے کرے گا جو مجھے پست سمجھیں گے، جبکہ تو میرا پروردگار ہے، میرا مالک ہے۔ میں نے اپنی بے بسی، اپنے گھر سے دوری جسے تو نے مجھ پر اختیار دیا ہے، تجھی سے اس کی شکایت کرتا ہوں۔ اے اللہ، مجھ پر اپنا غضب نازل نہ فرما، بس اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر مجھے تیرے سوا کسی کی پرواہ نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، تیری مہربانیاں مجھ پر زیادہ ہے، بس مزید سوال کرتا ہوں بواسطہ تیرے نور ذات کے، جس سے تو نے زمین و آسمان کو روشن کیا، تاریکیاں اس کے ذریعے دور کی، اس سے پہلے اور پچھلے لوگوں کے کام سدھر گئے، کہ مجھے موت نہ دے جبکہ تو مجھ سے ناراض ہو،
اور مجھ پر سختی نہ ڈال، میں تجھ سے معافی کا طالب ہوں، میں تجھ سے معافی کا طالب ہوں، حتیٰ کہ تو میری موت سے پہلے مجھ سے راضی ہو جائے۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے کہ تو حرمت والے شہر، حرمت والے مشعر اور قدیم گھر کعبہ کا رب ہے، جس میں تو نے برکت نازل کی اور اسے لوگوں کے لیے جامع امان قرار دیا۔ اے وہ جو اپنی نرمی سے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اے وہ جس نے اپنے فضل سے نعمت کامل کی، اے وہ جو اپنے کرم سے بہت عطا کرتا ہے، اے سختی کے وقت میری مدد پر آمادہ ہے، اے تنہائی کے ہنگام میرے ساتھی، اے مشکلوں میں میرے فریاد رس، اے مجھے نعمت دینے والے مالک، میرے معبود، اے میرے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کے معبود، اور مقرب فرشتوں جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، اور نبیوں کے خاتم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گرامی قدر آل کے رب، اے تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم کے نازل کرنے والے، اور اے کاف، ہاں یا عین، صاد، تا، ہا، یاسین اور قرآن حکیم کے نازل کرنے والے، تو ہی میری جائے پناہ ہے۔ جب زندگی کے وسیع راستے مجھ پر تنگ ہو جائے اور زمین باوجود کشادی میرے لیے تنگ ہو جائے اور تیری رحمت شامل حال نہ ہوتی تو میں تباہ و برباد ہو جاتا، جبکہ تو میرے گناہ معاف کرنے والا ہے، اور اگر تو میری پردہ پوشی نہ کرتا تو میں رسوا ہو کر رہ جاتا، اور تو اپنی مدد کے ساتھ دشمنوں کے مقابل مجھے قوت دینے والا ہے، اور اگر تیری مدد حاصل نہ ہوتی تو میں زیر ہو جانے والوں میں سے تھا۔ اے وہ جس نے اپنی ذات کو بلندی اور برطرفی کے لیے خاص ہے، جس نے دوست اس کی عزت سے عزت دار کیا ہے، اے وہ جس نے دربار بادشاہوں میں اپنی گردنوں میں عاجزی کا توق پہنایا ہے، پس وہ اس کے دبدبے سے ڈرتے وہ دبتے ہیں، اور آنکھوں کے اشاروں کو اور جو سینے میں چھپا ہے اسے جانتا ہے، اور ان کی غیب باتوں کو جانتا ہے جو آئندہ زمانوں میں ظاہر ہوں گی۔ اے وہ جس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا مگر وہ خود، اے وہ جس نے زمین کو پانی کی سطح پر رکھا ہے، ہوا کو فضا میں آسمان میں باندھا ہے، اے وہ جس نے کے لیے سب سے بہترین نام ہے، اے احسان کے مالک جو کسی وقت میں قطع نہ ہوگا، اے یوسف کے لیے بے آب بیابان کاروانوں کو روکنے والے، انہیں کنویں میں سے نکالنے والے اور غلامی کے بعد انہیں بادشاہ بنانے والے، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے جبکہ ان کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو چکی تھی اور وہ سخت غمزدہ رہتے تھے، اے ایوب کو نقصان اور مصیبت سے نجات دینے والے، اے اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے میں ابراہیم کے ہاتھوں کو روکنے والے جب وہ بہت بڈھے اور زندگی کی آخری منزل میں تھے، اے وہ جس نے زکریا کی دعا قبول کی پس انہیں یحییٰ عطا کیا اور انہیں یکتا و تنہا نہ چھوڑا، اے وہ جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، اے وہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں راستے بنائے پس انہیں نجات دی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا، اے وہ کہ بارہ رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اے وہ کہ اپنی مخلوق میں نافرمانی کرنے والوں کی گرفت میں جلدی نہیں کرتا، اے وہ جس نے جادوگروں کو مدتوں کے کفر میں نجات عطا فرمائی جب وہ ان کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے، اس کی دی ہوئی روزی کھاتے اور عبادت اس سے غیر کی کرتے تو خدا کے دشمنی کرتے، شرک کی راہ چلتے اور اس کے رسول کو جھٹلاتے تھے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے میرے رب، اے آغاز کرنے والے، ہے پیدا کرنے والے، تیرا کوئی ثانی نہیں ہے، اے ہمیشگی والے تجھے فنا نہیں ہے، اے زندہ جب کوئی زندہ نہ تھے، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے ہر نفس کے اعمال پر نگہبان
جو اس نے انجام دیے ہیں، اے وہ جس کا میں نے بہت کم شکر ادا کیا ہے، اس نے مجھے محروم نہ کیا۔ میں نے بڑی بڑی خطاؤں کی ہے، اس نے مجھے رسوا نہیں کیا۔ اس نے مجھے نافرمان دیکھا پھر بھی پردہ فاش نہ کیا۔ اے وہ جس نے میری تکلیف میں میری حفاظت کی، اے وہ جس نے میرے بڑھاپے میں روزی دی، اے وہ جس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں اور جس کی نعمتوں کا کوئی بدلہ نہیں، اے وہ جس نے مجھ پر بھلائی اور احسان کیا اور میں نے برائی اور نافرمانی کی، اے وہ جس نے مجھے ایمان کی راہ بتائی اس سے پہلے کہ اس پر میری طرف سے شکر ادا ہوتا، اے وہ جسے میری بیماریوں میں پکارا تو شفا دی، اور عریانی میں پکارا تو لباس دیا، بھوک میں پکارا تو مجھے سیر کیا، پیاس میں پکارا تو سیراب کیا، پستی میں عزت دی، نادانی میں معرفت عطا فرمائی، تنہائی میں کثرت دی، سفر سے واپس پہنچایا، تنگ دستی میں مجھے مال دیا، مدد چاہی تو میری مدد فرمائی، تونگر تھا تو میرا مال نہیں چھینا، میں نے ان چیزوں کا تو کیا نہیں تو اس نے دینے میں پہل کی، بس تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف اور شکر، اے وہ جس نے میرے لرزش کو معاف کیا، میری تکلیفوں کو دور کیا، میری دعا کو قبول فرمائی۔ اے اللہ، اے میرے رب، تو بڑا مہربان ہے، میرے عیبوں کو چھپایا، میرے گناہ بخش دیے، میری حاجتیں پوری کی، میرے دشمن کے خلاف میری مدد کی، اور اگر میں تیری نعمتوں، احسانوں اور عطاؤں کا شمار کروں تو شمار نہیں کر سکتا۔ اے میرے مالک، تو وہ ہے جس نے احسان کیا، تو وہ ہے جس نے نعمتیں دی، تو وہ ہے جس نے بہتری کی، تو وہ ہے جس نے جمال دیا، تو وہ ہے جس نے بڑائی دی، تو وہ ہے جس نے کمال عطا فرمایا، تو وہ ہے جس نے روزی دی، تو وہ ہے جس نے توفیق دی، تو وہ ہے جس نے عطا فرمائی، تو وہ ہے جس نے مال دیا، تو وہ ہے جس نے نگہداری کی، تو وہ ہے جس نے پناہ دی، تو وہ ہے جس نے کام بنایا، تو وہ ہے جس نے ہدایت عطا کی، تو وہ ہے جس نے گناہوں سے بچایا، تو وہ ہے جس نے میری پردہ پوشی فرمائی، تو وہ ہے جس نے معاف کیا، تو وہ ہے جس نے بخش دیا، تو وہ ہے جس نے مرتبہ عطا فرمایا، تو وہ ہے جس نے عزت بخشی، تو وہ ہے جس نے آرام دیا، تو وہ ہے جس نے سہارا دیا، تو وہ ہے جس نے حمایت کی، تو وہ ہے جس نے میری مدد کی، تو وہ ہے جس نے شفا دی، تو وہ ہے جس نے آرام دیا، تو وہ ہے جس نے بزرگی دی، تو بڑا برکت والا اور برتر ہے، بس تیرے ہی لیے حمد ہے ہمیشہ ہمیشہ، اور تیرے ہی لیے شکر لگاتار ہمیشہ ہمیشہ۔ پھر میں ہوں اے میرے معبود اپنے گناہوں کا اقراری، بس مجھے ان سے معافی دے، میں ہوں جس نے برائی کی، میں وہ ہوں جس نے خطا کی، میں وہ ہوں جس نے برا ارادہ کیا، میں وہ ہوں جس نے نادانی کی، میں وہ ہوں جس نے بھول کی، میں وہ ہوں جو چوک گیا، میں نے خود پر اعتماد کیا، میں نے دانستہ گناہ کیے، میں وہ ہوں جس نے وعدہ کیا، میں وہ ہوں جس نے وعدہ خلافی کی، میں نے عہد توڑا، میں وہ ہوں جو اقرار کرتا ہوں اور اعتراف کرتا ہوں تیری نعمتوں کا جو مجھے ملی ہے اور میرے پاس ہے، مجھ پر گناہوں کا بڑا بوجھ ہے، بس مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، اے وہ جس سے اس سے بندے کے گناہ کے نقصان نہیں پہنچا سکتے اور وہ اس کی بندگی سے بے نیاز ہے اور توفیق دیتا ہے اسے اپنی مہربانی اور مدد سے جو ان میں سے نیک عمل کرے، بس حمد ہے تیرے ہی لیے اے میرے معبود و سردار۔ اے میرے معبود، تو نے حکم دیا تو میں نے نافرمانی کی، جس کام سے تو نے مجھے روکا وہ کام میں کر گزرا، بس حال یہ ہے نہ گناہوں میں بری ہوں کہ عذر کروں، نہ یہ طاقت ہے کہ کامیاب ہو جاؤں، بس کیا چیز لے کر تیرے سامنے آؤں،
ہے میرے مالک، آیا اپنے کان یا اپنی آنکھ یا اپنی زبان یا اپنے ہاتھ یا اپنے پاؤں کے ساتھ کیا میرا ہے؟ یہ سب تو تیری دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور ان سب کے ساتھ میں نے تیری نافرمانی کی ہے میرے مولا، بس تیرے پاس میرے خلاف حجت اور دلیل ہے۔ اے وہ جس نے باپ باپ سے میری پردہ پوشی کی کہ وہ مجھے دھتکار دیتے، اہل قبلہ اور بھائی بندوں سے میرا پردہ رکھا کہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرتے، اور حاکموں سے میرا پردہ رکھا کہ وہ مجھے سزا دیتے۔ اے میرے مولا، اگر وہ میرے بارے میں وہ جان لیتے جو تو جانتا ہے تو وہ مجھے کچھ بھی مہلت نہ دیتے، مجھے چھوڑ دیتے اور قطع تعلق کر لیتے۔ بس اے معبود، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، میں تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں، ہے میرے سردار، عاجز ہوں، پست ہوں، قیدی ہوں، بے مایا ہوں، نہ گناہ سے بری ہوں کہ عذر کروں، اور نہ طاقت ہے کہ کامیاب ہو جاؤں، نہ کوئی دلیل ہے کہ پیش کروں، نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ گناہ نہیں کیے، یہ نہیں کہ کہہ سکتا کہ میں نے برائی نہیں کی، تاکہ اس سے انکار کیسے کروں، اور اگر انکار کروں تو اے میرے مولا اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، اور ایسا کیوں ہو سکتا ہے جبکہ میرے اعضاء مجھ پر گواہ ہے جو کچھ میں نے عمل کیا ہے، اور میں جانتا ہوں یقین کے ساتھ جس میں شک نہیں ہے، ضرور تو بڑے معاملات میں مجھے باز پرس کریں گا، بلا صبح تو انصاف کا فیصلہ دینے والا ہے کہ جو زیادتی نہیں کرتا، تیرا انصاف مجھے نابود کر دے گا، اور تیرے ہر عدل سے ڈرتا بھاگتا ہوں، بس مگر تو مجھے عذاب دے ہے میرے مولا، ہے میرے رب، تو وہ میرے گناہوں سے مجھ پر تیری حجت کے سبب ہوگا، اور اگر تو معاف کر دے گا تو یہ تیری مہربانی، تیری بخشش اور تیرے کرم کا نتیجہ ہوگا، نہیں تو ہے میرے معبود سوائے تیرے تو پاک تر ہے، بے شک میں ستمگاروں میں سے ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں معافی مانگنے والوں میں سے ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں توحید کے ماننے والا ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں تجھ سے ڈرنے والوں میں سے ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، میں امیدواروں میں سے ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں توجہ کرنے والوں میں ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں نام لیواؤں میں سے ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں سوال کرنے والوں میں سے ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں تسبیح کرنے والوں میں سے ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں تکبیر کرنے والوں میں سے ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، تو میرا رب اور میرے پہلے بزرگوں کا رب ہے۔ اے معبود، یہ ہے میری طرف سے تیری ثنا، تیری شان بیان کرتے ہوئے، یہ ہے تیرے ذکر کے بارے میں میرا خلوص توحید کو مانتے ہوئے، اور یہ ہے میری طرف سے تیری مہربانیوں کا اقرار ان کو شمار کرتے ہوئے، اگرچہ یہ مانتا ہوں کہ میں انہیں شمار نہیں کر سکتا کیونکہ وہ زیادہ ہے، وہ بہت سی ہے، وہ ظاہر ہے اور پہلے سے اب تک مل رہی ہے۔ تو نے مجھ کو یہ نعمت دینے میں ہمیشہ یاد رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے پیدا کیا ہے، اول عمر میں مجھے بے مائگی میں تونگری کا حصہ عنایت فرمایا، تنگ دستی سے بچایا، آزائش کے اسباب فراہم کیے اور سختی دور فرمائی، مصیبت سے چھٹکارا دلوایا، جسمانی صحت نصیب کی اور ایمان پر پوری طرح قائم رکھا، اور اگر میرے ساتھ ہو جائے کوئی تیری نعمت کا اندازہ کرنے کے بعد دنیا جہان کے لوگ
پہلوں اور پچھلوں میں سے تو نہ میں اندازہ کر سکوں گا نہ وہ انداز کر سکیں گے۔ تو پاکیزہ اور بلندر ہے اے پروردگار، شان والا، بڑائی والا، رحم والا۔ تیری مہربانیوں کا شمار نہیں ہے اور تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا ہوں، اور تیری نعمتوں کا بدلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر، ہم پر اپنی نعمتیں پوری فرما اور اپنی بندگی کے ساتھ خوبصورت بنا دے۔ پاک تر ہے تو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، بے شک تو بے چارگی کی دعا قبول کرنے والا ہے، برائی دور کرنے والا ہے، مصیبت زدوں کی فریاد کو پہنچنے والا ہے، بیماروں کو صحت عطا کرنے والا ہے، مفلسوں کو مال دینے والا ہے، ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا ہے، چھوٹوں پر رحم کرنے والا ہے، بڑے کی مدد کرنے والا ہے، اور نہیں ہے تیرے سوائے کوئی سہارا دینے والا، اور نہیں تجھ پر کوئی بالادست، تو ہے برتر بزرگی والا۔ اے اللہ، اے میرے رب، اے قیدیوں کو قید سے چھڑانے والے، اے ننھے بچوں کو روزی دینے والے، اے ڈرے ہوئے کو پناہ دینے والے، اے وہ ذات جس کا کوئی نہ ثانی ہے نہ وزیر ہے، رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور آج کی شب مجھے اس سے بہتر دے جو تو نے کسی کو دیا ہے، اور اپنے بندے میں سے کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائی ہے، اور جو مہربانیاں کسی پر کی ہے، اور جو سختی دور کی ہے، جو مصیبتیں ہٹائی ہیں، جو دعا تو نے سنی ہے، جو نیکی تو نے قبول کی ہے، اور جو برائی معاف کی ہے۔ بے شک تو لطف کرتا ہے جس سے تو چاہے، اور خبر رکھتا ہے جس کی تو چاہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، بے شک تو قریب تر ہے جسے پکارا جاتا ہے، تو تیز تر ہے جو قبول کرتا ہے، معاف کرنے والا ہے، بہترین عطا کرنے والا ہے، زیادہ عطا کرنے والا ہے، اور سوال کرنے والوں کی بہت سننے والا ہے۔ اے دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے اور دونوں جہاں کے مہربان، کوئی تیرے جیسا نہیں ہے جس سے سوال کیا جائے، اور کوئی نہیں سوائے تیرے جس سے امید رکھی جائے۔ میں نے دعا کی تو نے قبول کی، میں نے مانگا تو نے عطا کیا، میں نے تیری طرف توجہ کی تو نے رحمت فرمائی، تیرا سہارا لیا تو نے نجات دی، میں تجھ سے ڈرا تو نے میری مدد فرمائی۔ اے اللہ، رحمت فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو تیرے بندے، تیرے رسول اور تیرے نبی ہیں، اور ان کی آل پر جو سب کے سب بے عیب اور پاک تر ہے، اور پوری کر ہم پر اپنی نعمتیں اور ہم پر خوشگوار عطائے فرما۔ ہمیں اپنے شکر گزاروں میں رکھ اور احسانوں کا ذکر کرنے والوں میں رکھ، اور دونوں جہاں کے پروردگار اے اللہ، اے وہ مالک جو باقدرت رکھتا ہے، جو غالب ہے، ایک نافرمانیوں کو ڈھانپ دیتا ہے، بخشش چاہنے والوں کو بخش دیتا ہے، اور طلبگاروں کو توجہ کرنے والوں کی امید گاہ اور آرزو مندوں کے مقام آرزو، ہے وہ جس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور جس کا دامن وسیع ہے، توبہ کرنے والوں کے لیے محبت، مہربانی اور ملائمت ہے۔ اے اللہ، ہم نے توجہ کی ہے تیری طرف آج کی رات میں، جسے تو نے بزرگی اور بڑائی دی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، جو تیرے نبی، تیرے رسول اور مخلوقات میں سے تیرے چنے ہوئے، تیرے وحی کے امانت دار، بشارت دینے والے، ڈرانے والے، روشن چراغ ہے، جن کے وجود کو تو نے مسلمانوں کے لیے نعمت بنایا اور دین کو سارے جہانوں کے لیے رحمت
قرار دیا۔ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر جیسا تیری طرف سے ان کے لائق ہے۔ بس بہت بزرگ، بہت اعلیٰ رحمت نازل کر ان پر اور ان کی آل پر جو بلند تر ہے، نیک نہاد ہے اور پاک ہے۔ سب کے سب اور ہمیں معافی دے، ہماری پردہ پوشی فرما، کیونکہ تیرے حضور فریادیں ہو رہی ہے ہر دیش کی زبان میں۔ بس قرار دے ہمارے لیے اے اللہ آج کی رات ہر نیکی میں سے حصہ جو تو نے اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کیے ہیں، نور میں جسے ہدایت فرمائی ہے، رحمت جو عام کی ہے، برکت میں جو تو نے نازل کی ہے، عافیت کے لباس میں جو تو نے پہنایا ہے، رزق میں جو وسیع کیا ہے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ اس وقت ہمیں کامیاب ہونے والے، فلاح ہونے والے، پسندیدہ عمل والے اور نفع اٹھانے والے، اور قرار نہ دے ہمیں مایوس ہونے والوں میں، دور کر ہمیں اپنی رحمت سے اور دور نہ کر ہمیں اپنی رحمت سے، محروم نہ رکھ ہمیں اس سے جس کی تیرے فضل سے امید کرے، اور ہم کو اپنی رحمت سے محروم اور خالی قرار نہ دے۔ تیری عطا میں سے جس عنایت کی امید کرے اس سے مایوس نہ فرما، ہمیں ناکام کر کے نہ پلٹا اور نہ اپنی بارگاہ سے دھتکارے ہوئے قرار دے۔ اے بہت عطا کرنے والے اور عزت داروں میں بڑی عزت والے، ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، ہم تیرے گھر کعبہ میں پکارتے ہوئے آئے ہیں۔ اچھے اعمال ہماری مدد فرما، اچھے اعمال کرنے میں، اور ہمارے حج کو مکمل قرار دے، ہمیں معاف فرما، پناہ دے۔ ہم نے اپنے ہاتھ تیرے آگے پھیلائے ہیں کہ جن پر گناہوں کے اقرار و اعتراف کے نشان ہیں، ہے اللہ بس عطا فرما ہمیں آج کی رات میں جو ہم نے تجھ سے مانگا، تمام کاموں میں ہماری مدد فرما۔ تیرے سوائے ہماری کفایت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور سوائے تیرے کوئی ہمارا رب نہیں ہے۔ تیرا حکم ہم پر جاری ہے، تیرا علم ہمیں گھیرے ہوئے ہے، ہمارے لیے تیرا فیصلہ درست ہے، ہمارے لیے اچھا فیصلہ کر اور ہمیں نیکوکاروں میں قرار دے۔ اے اللہ واجب کر دے ہمارے لیے اپنی عطا سے بہت بڑا اجر، بہترین ذخیرہ، ہمارے سارے کے سارے گناہ بخش دے، اور ہمیں تباہ ہونے والے کے ساتھ تباہ نہ فرما، اور اپنی مہربانی اور رحمت ہم سے دور نہ فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہے اللہ اس وقت ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جنہوں نے تجھ سے مانگا اور تو نے عطا کیا، جنہوں نے شکر کیا تو نے زیادہ دیا، تیری طرف پلٹے تو تو نے انہیں قبول کیا، اپنے گناہوں کے ساتھ تیری طرف آئے تو ان کے سبھی گناہ معاف کر دیے۔ اے ذلالت عزت کے مالک، اے اللہ ہمیں پاک کر، ہماری رہنمائی فرما، ہماری زاری قبول فرما۔ اے بہترین سوال شدہ اور طلب رحمت پر زیادہ رحم کرنے والے، اے وہ جس کے پوشیدہ نہیں ہے پلک کا جھپکنا، نہ آنکھوں کا اشارہ، نہ وہ چیز جو پردے کے نیچے ہے اور نہ وہ چیز جو دلوں کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ ہاں ان سب کو تیرے علم نے شمار کر رکھا ہے اور تیری نرمی ان پر چھائی ہوئی ہے۔ تو پاک تر اور بلند تر ہے، تیری پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور جو کچھ ان میں ہے، نہیں کوئی چیز مگر یہ تیری تسبیح اور حمد کر رہی ہے۔ بس حمد تیرے ہی لیے ہے
اور بزرگی بلند سب تیرے ہی لیے ہے۔ اے ضلالت عزت کے مالک، فضل کرنے والے، نعمت دینے والے، بڑی بڑی عطائیں کرنے والے، بخشش کرنے والے، کرم کرنے والے، نرمی کرنے والے، مہربان۔ اے اللہ میرے لیے اپنا رزق حلال وسیع فرما دے، میرے دین کی حفاظت فرما، مجھے خوف سے بچا، میری گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اے اللہ مجھے غفلت فہمی میں نہ ڈال، دھوکے میں نہ رکھ، مجھے فریب اور دھوکے سے بچا لے، اور برے جنوں انس کو مجھ سے دور کر دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے سب سے زیادہ سننے والے، اے سب سے زیادہ دیکھنے والے، اے سب سے زیادہ تیز تر حساب کرنے والے، اور اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر۔ میں سوال کرتا ہوں کہ میری گردن جہنم سے آزاد کر دے۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو یکتا ہے، تیرا کوئی سازی نہیں، تیرے لیے ہی حکومت ہے اور تیرے ہی لیے حمد ہے، اور تو ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے میرے رب، اے میرے رب، یا رب، یا رب، اے میرے اللہ، میں اپنی تونگری میں بھی محتاج ہوں تو اپنی فقیری کی حالت میں کیوں نہ محتاج رہوں گا۔ میرے اللہ میں علم رکھتے ہوئے بھی جاہل ہوں تو اپنی جہالت میں کیوں نہ جاہل رہوں گا۔ تیری معرفت رکھنے والے بندوں کو روکا ہوا ہے تیری عطا کی امید نہ رکھنے اور مشکل وقت سے تجھ سے مایوس ہو جانے سے۔ اے اللہ میں نے وہ کیا جو میری پستی کا تقاضا ہے، اور تو وہ کرے گا جو تیری بڑائی کے لائق ہے۔ اے اللہ میری کمزوریوں سے پہلے ہی تیری ذات لطف و کرم کے اوصاف رکھتی ہے، تو کیا میری کمزوری کے بعد تو مجھ سے یہ مہربانی روک دیں گا؟ اے اللہ اگر مجھ سے نیکیاں ظاہر ہوئی تو یہ تیرا ہی فضل و کرم ہے اور مجھ پر تیرا احسان ہے، اور اگر مجھ سے برائیوں کا ظہور ہوا ہے اور مجھ پر تیری حجت قائم ہو گئی ہے، اے اللہ کیسے تو مجھ کو چھوڑ دیں گا جبکہ تو میرا کفیل ہے؟ کیوں کر میں روندا جاؤں گا جبکہ تو میرا مددگار ہے؟ یا کیسے بے آس ہو جاؤں گا جبکہ تو مجھ پر مہربان ہے؟ اب میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں محتاج ہونے کے بعد، اور کس طرح تجھے اپنا وسیلہ بناؤں؟ یا کیوں کر تجھ سے اپنی حالت کی شکایت کیوں کروں؟ وہ پوشیدہ نہیں ہے تیرے لیے، تو سب کچھ جانتا ہے۔ یا کیوں کر میری آرزوئیں ناکام رہیں گی جبکہ یہ تیری جناب میں پیش کی جا چکی ہے؟ یا کیوں کر میری حالت بہتر نہ ہوں گی جب میں تیری وجہ سے قائم ہوں؟ اے میرے اللہ تیرا کتنا لطف ہے مجھ پر جبکہ میں بڑا نادان ہوں، اور تو کس طرح مہربان ہے مجھ پر جبکہ میں خطا کار ہوں۔ ہے میرے اللہ تو کتنا نزدیک ہے مجھ سے جبکہ میں تجھ سے بہت دور ہوا ہوں، اور کتنا مہربان ہے مجھ پر، پھر کس نے مجھے تجھ سے ہٹا دیا ہے؟ اے میرے اللہ دنیا کے حالت کی تبدیلیوں کے اور طور طریقوں کے تغیرات کے ذریعے میں جان گیا کہ تیری مراد یہ ہے کہ تو ہر چیز سے مجھے اپنی شناسائی کرائے، یا کہ میں کسی چیز سے ضمن میں تیری قدرت سے نا واقف نہ رہوں۔ اے میرے اللہ جب میری پستی مجھے گنگا کر دیتی ہے تو تیرے کرم مجھے گویا کر دیتے ہیں، جب بھی میرے برے اوصاف مجھے مایوس کر دیتے ہیں تیرے احسان مجھے حوصلہ دیتے ہیں۔ ہے میرے اللہ جس شخص کی خوبیاں بھی برائی ہو تو اس کی برائیاں کیوں نہ برائیوں میں شمار ہو جائیں گی، اور جس شخص کی حقیقت ہی محض کھوکھلی باتیں ہو تو اس کی خالی کھلی باتیں کیوں نہ محض باتیں تصور کی جائیں گی۔ اے میرے اللہ تیرا حکم جاری ہے اور تیری مرضی
قاہر و غالب ہے کہ ان کے مقابل بولنے والا بول نہیں سکتا اور نہ کوئی صاحب حال کچھ کر سکتا ہے۔ اے میرے اللہ، کتنی بار میں نے عنایت کرتے ہوئے عبادت کی شکل بنائی، مگر تیرے عدل کے خوف سے اس پر میرا بھروسہ نہ رہا، بلکہ وہ تیرے فضل سے میری بخشش کا ذریعہ بنی۔ اے میرے اللہ، بے شک تو جانتا ہے اگرچہ میں عبادت میں مستقل مشغول نہیں ہوں تو بھی تجھ سے میری محبت ہمیشہ راسخ ہے۔ اے میرے اللہ، کس طرح بندگی کا ارادہ کروں جب تو غالب ہے، اور کیوں کر ارادہ نہ کروں جب تو حکم دیتا ہے۔ اے میرے اللہ، تیری قدرت سے آثار میں غور نہ کرنا تیرے دیدار سے دوری کا سبب ہے، بس مجھے اپنے حضور حاضر رکھ کے تیری سرکار میں پہنچ جاؤں۔ کیوں کر وہ چیز تیری طرف رہنمائی کر سکتی ہے جو اپنے وجود ہی میں تیری محتاج ہے۔ آیا تیرے غیروں کے لیے ایسا ظہور ہے جو تیرے لیے نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ تجھے ظاہر کرنے والا بن جائے؟ تو کب غائب تھا کہ کسی ایسے نشان کی حاجت ہو جو تیری دلیل ٹھہرے، اور تو کب دور تھا کہ آثار اور نشان تجھ پر پہنچنا اور کا ذریعہ اور وسیلہ بنے؟ اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھ سے اپنا نگہبان نہیں پاتی ہے، اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھے اپنا نگہبان نہیں پاتی ہے۔ اس بندوں کا سودا خسارے والا ہے جن کو تو نے اپنی محبت کا حصہ نہیں دیا۔ اے میرے اللہ، تو نے اپنی قدرت کے آثار پر توجہ کا حکم دیا، بس مجھ کو اپنے نور کے پردوں اور بصیرت کے راستوں کی طرف لے چل، مجھے اس کی طرف لے چل تاکہ اس کے ذریعے تیری بارگاہ میں آ جاؤں۔ جس طرح ان کی ذریعے تیری طرف راہ پائی، ان کے لیے ہر راز حقیقت کی خبر پاؤں، اور ان کے سہارے اپنی حکمت کو بلند کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے میرے اللہ، یہ میری پستی جو تیرے آگے آیا ہے، اور یہ ہے میری بری حالت جو تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں تیری بارگاہ پہنچنا چاہتا ہوں اور تجھی کو دلیل ٹھہراتا ہوں، بس اپنے نور سے میری اپنی طرف رہنمائی کر اور اپنے حضور میں مجھے سچی بندگی پر برقرار کر دے۔ اے میرے اللہ، سکھا دے مجھے اپنی پوشیدہ علوم میں سے، اور اپنے محکم پردے کے ساتھ میری حفاظت کر۔ اے میرے اللہ، مجھے اپنے اہل قرب کے حقائق سے بے حراور فرما اور ان کی راہ پر ڈال جو تیری طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں۔ اے میرے اللہ، اپنی تدبیر اور پسند کے ذریعے مجھے تیری تدبیر اور پسند کے سے بے نیاز کر دے، اور پریشانی کے عالم میں مجھے ثابت قدم رکھ دے۔ میرے معبود، مجھے میرے نفس کی پستی سے نکال دے، مجھے شک اور شرک سے پاک کر دے، قبل اس سے کہ میں قبر میں جاؤں۔ تجھ سے مدد چاہتا ہوں، میری مدد فرما، تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، بس مجھے چھوڑ نہ دے۔ تو میری مدد کر، تجھ سے میں مدد مانگتا ہوں، بس تو نا امید نہ فرما۔ تیرے فضل کی آس لگائی ہے، بس مجھے محروم نہ کر۔ تیری بارگاہ سے تعلق چھوڑا ہوا ہے، بس مجھ کو دور نہ فرما۔ اور تیرا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، تو مجھ پر بھگا نہ دے، اور مجھے تو بھگا نہ دے۔ تیرا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، تو مجھے بھگا نہ دے۔ اے میرے اللہ، تیری رضا پاک ہے، ممکن نہیں اس میں میری طرف سے نسخ آئے، پھر کیسے ممکن ہے کہ میں اسے نسخ دار کہوں۔ اے میرے اللہ، تو اپنی ذات میں بے نیاز ہے، اس کے تو اپنی ذات سے نفس پہنچے، کیوں نہ تجھ سے بے نیاز ہوں گا۔ اے میرے اللہ،
قضا و قدر مجھے آرزومند بناتی ہے اور خواہش نفس مجھے آرزوؤں کا قیدی بنا لیتی ہے، بس تو میرا مددگار بن جا تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں، بنا ہو جاؤں، اور اپنے فضل سے بے نیاز کر دے تاکہ تیرے لیے حاجت سے بے نیاز ہو جاؤں۔ تو وہ ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں کو نور کی شعاعوں سے روشن کر دیا، تو انہوں نے تجھے پہچانا اور تجھے ایک مانا، اور تو وہ ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں میں غیروں کو دور کر دیا، تو وہ سوائے تیرے کسی سے محبت نہیں رکھتے اور تیرے غیر کی پناہ نہیں لیتے۔ جب زمانہ ان کو ہراساں کرے اس وقت تو ہی ان کا ہمدم ہے، اور تو وہ ہے جس نے ان کی رہنمائی کی جب وہ تیرے نشانوں برہان سے دور ہوئے۔ اس نے کیا پایا اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پایا؟ وہ یقیناً ناکام ہوا جو تیرے سوائے کسی اور کو پسند کرنے لگا، اور وہ گھاٹے میں پڑا جو سرکشی کے ساتھ تجھ سے پھر گیا۔ کیوں کر تیرے غیر سے امید رکھتے ہیں جبکہ تیرا احسان و کرم رکتا ہی نہیں، اور کیوں کر تیرے غیر سے مانگتے ہیں جبکہ تیرے فضل و احسان کرنے کی عادت میں تبدیلی ہی نہیں آتی۔ اے وہ جو اپنے دوستوں کو الفت کی مٹھاس چکھاتا ہے، بس وہ اس سے حضور تعریفیں کرتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے پروردگار، اے وہ جو اپنے دوستوں کو اپنی ہیبت کا لباس پہناتا ہے تو وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں بخشش مانگتے ہوئے۔ تو یاد کرنے والوں سے پہلے ان کو یاد رکھنے والا ہے، تو احسان میں ابتدا کرنے والا ہے، عبادت گزاروں کے توجہ کرنے سے پہلے تو عطا میں اضافہ کرنے والا ہے، مانگنے والوں کے مانگنے سے پہلے تو بہت عطا کرنے والا ہے، بہت دینے والا ہے، پھر اس میں سے بطور قرض مانگتا ہے جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اپنی رحمت سے تو مجھ کو بلا لے تاکہ میں تیرے حضور میں پہنچ سکوں، مجھے اپنی طرف کھینچ لے تاکہ تیری بارگاہ میں آ سکوں۔ اے میرے اللہ، بے شک میری آس تجھ سے نہیں ٹوٹے گی، اگرچہ میں تیری نافرمانی کیوں کروں جیسے میں کہ میرا خوف دور نہ ہوگا، اگرچہ میں تیری اطاعت بھی کروں بس زمانے کی سختیوں نے مجھ کو تیری طرف دھکیل دیا اور تیری نوازش کے علم نے تیری بارگاہ میں پہنچا دیا۔ ہے میرے اللہ، کیوں کر نام امید ہو جاؤں کہ تو میری آرزو ہے، یا کیسے پست ہوگا جب میرا بھروسہ تجھ پر ہے۔ اے میرے اللہ، کیسے عزت کا دعویٰ کروں کہ اس خواہری میں تو نے یاد کیا ہے، اور کیسے عزت کا دعویٰ نہ کروں کہ میری نسبت تیری طرف ہے۔ اے میرے اللہ، کیوں کر فقیر نہ بنوں جبکہ تو نے مجھے فقیروں کی صف میں رکھا ہے، یا کیسے میں فقیر بنوں کہ تو نے مجھ کو اپنی عطا سے غنی کر دیا ہے، اور تو وہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہر چیز کو اپنی پہچان کرائی، بس کوئی چیز نہیں ہے جو تجھ سے پہچانتی نہ ہو، اور تو وہ ہے جس نے ہر چیز کے ذریعے مجھے اپنی معرفت کرائی، بس میں نے تجھے ہر چیز میں آیا اور نمایاں دیکھا، اور تو ہر چیز پر ظاہر و آشکار ہے۔ اے وہ جو اپنی رحمت عامہ کے ساتھ قائم ہے، اس کی ذات میں نہاں ہو گیا ہو، تو نے اپنی نشانیوں سے دیگر نشانیوں کو مٹا دیا ہے، اور تو نے اپنی غیروں کو نورانی آسمانوں کے حلقوں میں نابود کر دیا ہے۔ اے وہ جو اپنے عرش کی چلمنوں میں پناہ ہو گیا ہے کہ دیکھتی آنکھیں اسے دیکھنے نہ پائے، اے وہ جس نے اپنے نور کامل کا جلوہ دکھایا تو اس کی عظمت قائم بے قرار ہو گئی۔ کیوں کر پوشیدہ ہے تو جبکہ آشکار ہے، یا کیسے پناہ ہے جبکہ تو نگہبانوں کا حاضر ہے۔
بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور حمد ہے اللہ کے لیے اس کی یکتائی پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔